بن کر پھیلتی ہے. ISO ایسا نور بن کر پھیلتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ یہ نور منفجر ہوتا ہے لاہور سے اور وہ اپنی کرنیں پھیلاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ظلمت کے سینے کو چیر کر دنیا کو نورانی تر کرتا ہوا چلا جاتا ہے. اور کبھی اس نور کی کرنیں پارا چنار کے پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں اور کبھی انڈیا کے بارڈر سے ٹکراتی ہیں اور کبھی کوئٹہ کے پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں اور کبھی ساحل سمندر سے جا کر ٹکراتی ہیں. اور سالوں ہی سالوں کے اندر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ISO لاہور سے نکلتی ہے, فیصل آباد میں پہنچتی ہے, فیصل آباد سے نکلتی ہے, ملتان میں پہنچتی ہے اور ابتدائی 8 سال کے اندر یعنی 1980 میں ISO اتنا جلدی اپنی نورانیت کو پھیلا چکی ہوتی ہے کہ کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہوتا جو ISO سے آگاہ نہ ہو, کوئی صحرا ایسا نہیں تھا جو ISO سے آگاہ نہ ہو. حتیٰ کہ ساحل سمندر سے ٹکرانے والی نورانیت ISO کی وہاں پہنچی اور گلگت اور بلتستان کے پہاڑوں سے گزرتی ہوئی چین کے بارڈر سے ٹکرا رہی تھی. یہ ISO کا نور تھا جس نے ظلمت کے سینے کو چیرا اور نوجوانوں کے سینوں کو جا کر منور کیا. اور ایک ایسا پیغام, الہی پیغام کہ لمحہ بے لمحہ نوجوان تسبیح کے دانوں کی طرح جڑتے گئے اور ایک سلسلہ بنتا گیا اور ایک بہترین خوبصورت تسبیح کی شکل میں ISO کے دھاگے کے ساتھ وہاں ساحل سمندر سے لے کر گلگت اور بلتستان کے پہاڑوں تک نوجوان ISO میں پروئے گئے. اور پھر جب ایک مرکز سے پیغام ملتا تھا, ISO کے نوجوان وہاں سے جو پیغام لے کر جاتے تھے وہ پیغام فقط وہاں تک محدود نہیں رہتا تھا بلکہ مرکز سے نکلا ہوا پیغام ہر گلی کوچے, ہر شہر اور ہر پہاڑ اور ہر صحرا اور ہر ایک گاؤں تک پہنچ چکا ہوتا تھا. اور جب 79 میں انقلاب اسلامی آیا, اس سے پہلے ایک بات کرتا چلوں, حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ چونکہ ایک گہرا ربط ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں محمد رضا شاہ پہلوی نے کہا کہ صدام کو بھی ان کو جلا وطن کر دیا جائے کہ ہمارے عراق کے پاس پارٹی کے ساتھ اور سواب کے تعلقات سے اے اپریٹر کو صحیح کر دو, سلوات پڑھ لو. جو میری طرف رہے, یہ مصنوعی چیزیں ہیں, بے وفا ہوتی ہیں, آپ کے توجہات میرے ساتھ رہیں ماشاءاللہ. تو ایران میں سواق پارٹی تھی اور عراق میں اس وقت باس پارٹی. یہ پارٹیوں کے نام سمجھ گئے. سواق کہاں پہ تھی؟ ایران میں. اور باس پارٹی کہاں پہ تھی؟ عراق میں. تو رضا شاہ پہلی سواق تھا اور صدام باس پارٹی سے تھا. تو سواق نے کہا باس پارٹی کو کہ ہمارا مخالف آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے, ہمارا مخالف یعنی امام خمینی آپ کے ملک میں پناہ لیے ہوئے ہیں. تو اس وقت صدام نے حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو شاہ کے کہنے پر جلا وطن کر دیا اور کہا کہ آپ عراق کے اندر رہ نہیں سکتے, نجف کے اندر امام خمینی رہ نہیں سکتے. اب امام خمینی جائیں تو کہاں جائیں؟ ایران سے جلا وطن ہو چکے ہیں, عراق میں امام خمینی کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. اب امام خمینی اور اسی عراق کے اندر امام خمینی کے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی جو کہ مجتہد تھے, مفسر قرآن تھے, فقیہ تھے, جس کو رات کی تاریکی میں شہید کر دیا گیا. اب امام خمینی کو بھی اگر امام خمینی نہیں چھوڑتے ہیں نجف اشرف کو, تو قریب ہے کہ امام خمینی کو بھی شہید کر دیا جائے یا احمد خمینی کو شہید کر دیا جائے. تو اب امام خمینی کو حکم مل گیا کہ آپ عراق کی سرزمین کو چھوڑ دیں. اب امام خمینی عراق کی سرزمین کو چھوڑ رہے ہیں تو کویت کی طرف جانے کا ارادہ کرتے ہیں, کیونکہ کویت ایک اسلامی ملک ہے, اس میں شیعہ اکثریت بھی ہے. تو کویت نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں آپ کو قبول کرتے ہیں. پھر امام خمینی نے ترکی کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو ترکی نے انکار کر دیا امام خمینی کو اپنے پاس لینے کے لیے.
اب کچھ دن تو امام خمینی مختلف ایئرپورٹس پر جاتے رہے اور وہاں سے اپنے سفر کا سوچتے رہے کہ میں کہاں جاؤں اور کہاں نہ جاؤں. حتیٰ ہے کہ امام خمینی کے گھر پہ ایک لگی ہوئی تصویر ہے جو اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ امام خمینی ایک ایئرپورٹ پر کھڑے ہیں اور ایئرپورٹ والے امام خمینی کو جہاز پر سوار نہیں ہونے دے رہے ہیں. اور وہ سر پہ ٹوپی ہے اور ایک کوٹ جسم پر ہے. احمد ساتھ ہیں. امام خمینی پریشان ہے اب میں جاؤں تو کس جگہ جاؤں. کوئی بھی اسلامی ملک حتیٰ ایران، عراق، کویت، ترکی امام خمینی کو اپنے ملک میں رہنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے. تو وہاں سے پھر امام خمینی نے ارادہ کیا کہ میں فرانس چلا جاؤں. اب دیکھیں کہ امام خمینی کو جب ایران سے نکالا گیا تھا تو امام خمینی کا پیغام فقط ایران کے لوگوں کو پہنچتا تھا. جب امام خمینی کو ایران سے عراق میں جلاوطن کیا گیا تو امام خمینی کا پیغام پوری دنیا کے شیعہ ممالک تک پہنچ جاتا تھا یا شیعہ لوگوں تک پہنچ جاتا تھا، شیعہ تنظیموں تک، شیعہ افراد تک، شیعہ مدارس تک پہنچ جاتا تھا. لیکن پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا. لیکن اس کی رفتار سلو رفتار تھی. پوری طاقت اور قدرت کے ساتھ پھر بھی پیغام نہیں پہنچ رہا تھا. اب میں وہی کہوں گا کہ دشمن کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ جس کو بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اگر چاہے تو یوسف کو کنویں سے نکالے اور مصر کا بادشاہ بنا دے. تو امام خمینی کو بھی اللہ نے چاہا کہ رضا شاہ پہلوی نے ایک مرتبہ چاہا کہ اگر آپ لوگ قم اور تہران کے درمیان جو زائرین ہیں دیکھ چکے ہوں گے وہاں پہ ایک دریاچہ ہے نمک کا جس میں بہت سے علماء کو، بہت سے مجاہدین کو ڈال دیا گیا. وہ دریاچہ نمک کے دریا کے اوپر لے کر جاتے تھے، اس کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھینک دیتے تھے اور منٹوں سیکنڈوں میں وہ شخص ڈوب جاتا تھا اور وہاں پہ شہید ہو جاتا تھا. اور کچھ گھنٹوں کے بعد نمک اس کے بدن پر اثر کرتا حتیٰ کہ ان انسان کی ہڈیاں بھی پگھل جاتی اور اس کی لاش بھی نہیں ملتی تھی. اور ایک مرتبہ امام خمینی کو وہاں لے گئے لیکن کون سی پنہان قدرت تھی، کون سی ان کے اوپر طاقت تھی. میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ رب العزت کی طاقت تھی جو ان کے ارادوں پر غالب ہوئی اور حائل ہوئی اور ان کے دلوں میں خوف طاری ہوا کہ امام خمینی کو اگر دریاچہ نمک میں ڈال دیا جائے تو اس وقت قم اور تہران، اصفہان اور مشہد اور شیراز کے شیعہ نوجوان اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور اس طرح ہماری حکومت کا تختہ الٹ جائے گا. لہٰذا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ شہید نہ کیا جائے بلکہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے. تو امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا. امام خمینی عراق میں پہنچے تو تحریک میں مزید 4 چاند لگ گئے. اب عراق سے نکالا گیا، کہا کہ چونکہ عراق کا اور ایران کا گہرا تعلق ہے اور بارڈر بھی کھلا ہے تو لہذا لوگ عراق سے ایران میں آتے ہیں اور پھر ایک بے چینی اور ایک بے رحمی کی کیفیت باقی رہتی ہے. تو لہذا اس کو عراق سے بھی جلا وطن کیا جائے، ایسی جگہ پہ بھیج دیا جائے کہ جس جگہ سے ان کا پیغام پہنچنا ایران کے اندر مشکل ہو جائے. لیکن میں نے کہا کہ اللہ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے اور دشمن کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے. اب جیسے یوسف کو اللہ نے اٹھایا اور مصر کا بادشاہ بنایا، ایسے امام خمینی کو اس دریاچہ نمک سے اٹھایا اور ایران کا بادشاہ بلکہ یہ فقیہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حکمران بنا دیا. تو وہ کیسے کہ جب یہاں سے فرانس گئے تو فرانس ایک ایسا بین الاقوامی شہر ہے یا ملک ہے، اور جو پیرس میں رہ رہے تھے وہ ایسا بین الاقوامی شہر ہے جہاں پہ پوری دنیا کا میڈیا امام خمینی کی بات کو فوکس کر رہا تھا. اب دیکھیں دشمن کیا سوچ رہا تھا اور ہو کیا گیا. اب امام خمینی وہاں پہ رہتے ہیں تو پوری دنیا کا میڈیا فرانس میں اور بالخصوص شہر پیرس میں موجود تھا. تو وہ جو ہی امام خمینی وہاں پہ اترتے ہیں تو بارڈر پہ ہی اس پہ ایئرپورٹ پہ ہی لوگ آ جاتے ہیں امام خمینی کا انٹرویو لینے کے لیے. اور فرانس کے جتنے انٹرویو ہیں وہ ایک انٹرویو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا پوری طرح ریکارڈ موجود ہے. اور حتیٰ کہ جو آپ کہا کرتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے بے حجاب قسم کی آئی امام خمینی سے انٹرویو لینے کے لیے تو امام خمینی انٹرویو دینے سے انکار کر دیا. اس طرح کے واقعات فرانس کے اندر موجود ہیں. تو اس وقت امام خمینی کی آواز بین الاقوامی آواز بن کر اور ایک گرجدار آواز بن کر ایران کے اوپر گونجی. اور حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ
حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں بیٹھے ہوئے علماء کو کہا کہ آپ قیام کریں، آپ اٹھیں، آپ قیام کریں۔ وہاں پہ آیت اللہ تالقانی کے ہاتھ میں ریسیور تھا، مدرسے حجتیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آیت اللہ تالقانی کہتے ہیں کہ بلا آپ تو پیرس میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں قم کی حالات کیا ہیں۔ قم میں یہی جو آج 15 خرداد کا دن ہے، اور قم میں آج کے دن 15 خرداد، ایران میں 15 خرداد ہے اور یہاں پہ آج 5 جون ہے۔ تو 5 جون 15 خرداد کو قم کے اندر خون کی ہولی کھیلی گئی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جو قم کو دیکھتے ہیں سیرا غفاری پر، اور یہ جو ہوٹل خورشید پچھلی گلی میں، اور سیرا موزے حرم کے نزدیک، اور پھر چہارہ شہداء جس کو کہا جاتا ہے، چہارہ بیمارستان پہلا نام تھا، تو ان تمام تر جگہوں پر اتنا خون بہا کہ نوجوانوں کا خون، انقلابیوں کا خون، وہ جو نالیاں تھی وہ نالیاں پر ہو کر بہ رہی تھی۔ ایک خاصی مقدار میں نوجوانوں کے لاشیں پڑے تھے۔ اب امام خمینی نے اس واقعے کے بعد بھی ارشاد فرمایا کہ قیام کرو۔ تو آیت اللہ تالقانی کے ہاتھ میں ریسیور مدرسے حجتیہ میں بیٹھے ہیں، امام خمینی کو کہہ رہے ہیں کہ قبلہ آپ تو پیرس میں بیٹھے ہیں، ان کے حالات بہت سنگین ہیں، ہر جگہ پہ بختر بند گاڑیاں، ہر جگہ پہ فوج، ہر جگہ پہ پولیس، ہر جگہ پہ اسلحہ، ہم تو سبزی لینے کے لیے باہر نہیں جا سکتے ہیں، پوری طرح جو ہے کرفیو نافذ ہے، اور ہم گلی کوچوں میں نکل نہیں سکتے ہیں۔ اب یہ اپنی حالت بتا رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن پھر بھی امام خمینی کیا کر رہے ہیں؟ امام خمینی نے فرمایا کہ آپ پر قیام کرنا لازم ہے، آپ سکون سے نہ بیٹھیں۔ جب پھر یہ اصرار کرتے ہیں کہ قبلہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ بولا۔ آپ الہی نوجوان، الہی بزرگان توجہ کریں، وہ جملہ کیا تھا امام خمینی کا؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ان امر من نیست، یہ حکم میرا حکم نہیں ہے، جو میں آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ ان تمام تر حالات میں بھی قیام کریں، یہ حکم میرا حکم نہیں ہے، ان امر من نیست۔ تو آیت اللہ تالقانی کے ہاتھ سے ریسیور گر گیا، کہا کہ یہ امام خمینی کا حکم نہیں ہے، لگتا یہ ہے کہ امام خمینی سے ما فوق ایک ہستی ہے جو امام خمینی کو حکم دے رہی ہے، یہ ان کا حکم ہے آیت اللہ تالقانی نے۔ اور اس وقت پاس یہ آپ جیسے کولڈ ورڈ کہتے ہیں، کولڈ ورڈ میں ایک آیت ہوتی تھی یا کوئی نہ کوئی دعائے کمیل کا جملہ ہوتا تھا، مثلا آپ کہہ رہے ہیں لیس الفرار من حکومت، اس طرح کا کوئی جملہ ہے، کولڈ ورڈ ہے، اگر ہم نے یہ جملہ کہا تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، یا مثلا کوئی اور جملہ، تو یا رب یا رب یا رب مثلا کوئی جملہ، تو کولڈ ورڈ کے طور پر یا آیت یا دعائے کمیل کا کوئی جملہ بیان تھا، اور ہر جملے کا مطلب بھی لوگوں کو معلوم تھا، اگر یہ جملہ آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے، یہ جملہ آئے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر ٹیلی فون پر وہی جملے کہے گئے، جب وہ جملے کہے گئے ایک تسلسل اور رابطہ قائم ہو گیا انقلابیوں کا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اب باہر تو نکل نہیں سکتے، کیا کریں؟ باہر دروازوں کے اوپر فوج ہے، بختر بند گاڑیاں ہیں، اور ناکہ بندی ہے، کرفیو ہے، باہر نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو کرتے کیا ہیں؟ توجہ کریں، کرتے کیا ہیں؟ کوئی شخص اپنے گھر میں بھی نہیں رہتا ہے، چونکہ امام خمینی کا فرمان ہے، یا امام خمینی سے بھی اوپر کوئی ہستی ہے جس کا فرمان ہے، اب نہ گھر میں رہ سکتے ہیں اور نہ گلی کوچوں میں نکل سکتے ہیں۔ تو یہ انقلابی کیا کرتے ہیں؟ پورے ایران اور پورے قم کے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، بچے، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، جوان اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا، اور پورا بیک زبان، جب پورا ایران
اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور اس وقت اب گلی کوچے نہیں بلکہ ہر گھر سراپا احتجاج ہو جاتا ہے، اور ہر گھر سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہو جاتی ہے، ہر گھر سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوتی ہے۔ تو وہ جو فوج گلی کوچے میں کھڑی تھی، کہتے ہیں کہ اگر یہ گلیوں میں آتے تو ہم کنٹرول کرتے، اب گھروں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے لوگ ہیں، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ساری رات نماز صبح تک بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب کے سب اپنی چھتوں پر چڑھ کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، اور اس اللہ اکبر کی بیک زبان آواز اور انقلابی آواز نے کیا کیا کہ رضا شاہ پہلوی کو ایران سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ رضا شاہ پہلوی ایران سے نکل جاتا ہے اور احمد شاہ بختیار کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے جاتا ہے۔ اور اسی جگہ پہ میں ایک جملہ کہتا چلوں، جب امام خمینی پیرس میں تھے، توجہ رہے، جب امام خمینی پیرس میں تھے تو اس وقت علامہ سید صفدر حسین نجفی نے اپنا ذاتی گھر لاہور کے اندر بیچا، اپنا ذاتی گھر بیچا، سیف نوازش کو ساتھ لیا، اور آئی ایس او کے نوجوانوں میں سے ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کو ساتھ لیا۔ ایک ربط بن رہا ہے آئی ایس او کا انقلاب اسلامی کے ساتھ۔ ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب کو ساتھ لیا، کہا کہ ہم چلتے ہیں حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس۔ ایک فقیہ، ایک مجتہد، ایک مجاہد کبیر اس وقت دیار غیر میں بیٹھا ہے، دیار کفر میں بیٹھا ہے، اور کسی اسلامی ملک نے اس کو اپنی جگہ پہ پناہ نہیں دی ہے۔ لہذا ایک عالم دین جو کہ الہی عالم دین ہے، اور ایک نوجوان جو کہ الہی نوجوان ہے، ان کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ ایک فقیہ، ایک مجاہد، ایک عالم دین، ایک فرزند رسول و بطول دیار غیر میں چلے جائیں اور کسی اسلامی ملک میں رہنے کی اجازت نہ ہو۔ تو یہاں سے لاہور سے پرواز کے ذریعے پیرس پہنچتے ہیں، اور امام خمینی کو جا کر وہ ہدیہ بھی پیش کرتے ہیں، خمس کی صورت میں، عطیے کی صورت میں، ہدیہ کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی امام خمینی کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اے امام خمینی، آئیں سرزمین پاکستان آپ کے لیے اپنی آغوش کو پھیلائے ہوئے ہیں، آئیں سرزمین پاکستان کے نوجوان، آئیں سرزمین پاکستان کے مؤمنین، الہی مؤمنین، آئیں سرزمین پاکستان کے بزرگان اور مؤمنین آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کی رہبری کریں، ان کی رہنمائی کریں۔ تو اس وقت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار فرمایا کہ میں اگر پیرس سے جاؤں گا تو میں انشاءاللہ قم اور تہران جاؤں گا۔ تو انہی دنوں میں امام خمینی نے اعلان کیا کہ میں انشاءاللہ میں ایران جاؤں گا۔ اب امام خمینی وہاں سے ایران تشریف لا رہے ہیں، لیکن امام خمینی جہاں جب تشریف لاتے ہیں تو 10 سال امام خمینی زندہ رہتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے، قرآن مجید کے اندر ایک لفظ ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 سال مکمل ہیں۔ اس کی تعبیر تھی جس میں وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ کبھی اللہ نے فرصت دی تو وہ بھی بیان کریں گے۔ تو امام خمینی پورے 10 سال یہاں پہ رہتے ہیں، اور آخری دنوں میں جب ابھی یہی دن آ گئے امام خمینی کی رحلت کے، تو امام خمینی کیا کرتے ہیں؟ بہت سے فیصلے کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ میں آج زہر کا پیالہ پی رہا ہوں اور عراق جنگ بندی کا اعلان کر رہا ہوں۔ آپ سمجھیں نوجوان، اس وقت سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی حالت یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید کل نماز مغربین ہم کربلا میں پڑھیں گے، شاید پرسوں نماز مغربین ہم کربلا میں پڑھیں گے۔ مسلسل پیش قدمی ہو رہی تھی، شلم چور فو کو وہ آباد کر چکے تھے، پیش قدمی کر چکے تھے، لیکن امام خمینی نے کہا کہ میں زہر کا پیالہ پیتا ہوں اور جنگ بندی کا اعلان کرتا ہوں۔ امام خمینی کے لیے وہ جنگ بندی واقعاً زہر کا پیالہ بنی۔ امام خمینی نے سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا، امام خمینی نے گورباچوف کو خط لکھا، اور امام خمینی نے یہ کہا کہ صدام ملعون کیا ہے؟ صدام ایسا بھیڑیا ہے جو اپنی غار خود کھودے گا،
اب یہ امام خمینی کہتے جا رہے ہیں، توجہ کریں، اور گورباچوف کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے گورباچوف سن، اور کس وقت کہہ رہے ہیں؟ جب گورباچوف ایک طاقت تھا، ایشیا کی بڑی طاقت، بلکہ دنیا کی طاقت، اس میں اس وقت 3 سپر طاقتیں تھیں، برطانیہ، امریکہ اور روس۔ تو اس وقت روس ایشیا کی بڑی طاقت اور دنیا کی بڑی طاقت شمار ہوتی تھی، اور گورباچوف جو تھا دنیا کی بڑی طاقت اور سپر طاقت کا بادشاہ اور حکمران، جو کسی کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ امام خمینی اس کو خط لکھ رہے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی کو بھیج رہے ہیں کہ خط لے کر جاؤ۔ تو امام خمینی نے جب خط لکھا، کیا کہا؟ امام خمینی نے کہا اے گورباچوف سن، میری نصیحت پر عمل کر، میں تیرے نظام کو یعنی مارکسزم کو میں کہاں پہ دیکھ رہا ہوں؟ دنیا کے عجائب گھروں میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ امام خمینی نے لکھا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا مجسمہ رشیا کے چوکوں سے اتر رہا ہے، اور اتار کر چھوٹے چھوٹے بچے تیرے مجسمے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب امام خمینی کہہ کر چلے گئے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کون سی وہ طاقت تھی یا کون سی وہ پنہان ارادے تھے جو امام خمینی کی زبان سے صادر ہوتے تھے، کہ امام خمینی کہتے گئے اور جو ہونا تھا ہوتا گیا۔ امام خمینی نے کہا رشیا کا نظام ٹوٹے گا، ٹوٹ گیا، اور گورباچوف کے مجسمے کو گھڑایا گیا، اور ویسے ہی ہے کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ رشیا کے نظام کہاں ہیں؟ 12 ریاستیں وہاں سے آزاد ہوتی ہیں۔ اور امام خمینی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ صدام ایسا بھیڑی ہے جو اپنی غار خود کھو دے گا۔ تو آپ نے دیکھا جب امریکہ نے اس کو پکڑا تو ایک غار کے اندر چھپا ہوا تھا، ایسے ہے یا نہیں؟ تو امام خمینی کہہ کر گئے۔ اب امام خمینی جب کہہ کے گئے 89 سے پہلے کی بات ہے، اور جب صدام کو پکڑا جا رہا تھا 2005 میں پکڑا جا رہا ہے، تو کتنی فرصت ہے، درمیان میں تقریباً 14-15 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ لیکن یہ کون سی طاقت تھی جو امام خمینی کی زبان پہ یہ کلمات جاری کر رہی تھی؟ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم امام زمانہ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کون سی طاقت ہوں گے، امام زمانہ کا کیا ارادہ ہوگا، امام زمانہ کا کیا انقلاب ہوگا، اگر امام زمانہ کے بارے میں ہم نے غور و فکر کرنی ہے تو اس سے پہلے امام خمینی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم خمینی کو سمجھ گئے تو امام زمانہ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا، جو کہ خمینی ایک سپاہی تھے امام زمانہ علیہ السلام کے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ میں شکر گزار ہوں یونٹ علی پور اور کلواں کا، اور بالخصوص برادر تصور قاسمی کا، تصور نقوی کا، اور برادر شاکر کا، اور آغا رضوان قاسمی کا، تو جن کی بدولت یہ پروگرام منعقد ہوا۔ ان برادران کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا مقام یا میرا مرتبہ امام خمینی سے بلند ہے، وہ بالکل غلط سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی عظمت اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ اس دور میں امام خمینی ایک محکم آیت ہے۔ امام خمینی کی حقیقت ایک محکم ہے کہ جو اس دور میں حق اور باطل کو ناپنے کا ایک آلہ ہے۔ جو خط امام خمینی سے ذرا بھی منحرف ہوا وہ دراصل اسلام سے منحرف ہوا۔ برائے تاجید ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ قرآن وہ کتاب ہے، برادران بہت تعداد میں بیٹھے ہیں، شعار کا بھرپور جواب نہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اسوہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے، ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، خمینی کا ارشاد ہے، خمینی کا ارشاد ہے، بر محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔
میں اس عرصے میں آئے ہوئے تمام سابقین کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور آپ تمام دوستان کا کہ جو اس برسے میں امام خمینی کی افکار سے آشنائی کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، اور خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام خمینی کے افکار و خط امام خمینی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان، اس محفلوں کا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ آئے اور کچھ وقت گزارا اور گھر روانہ ہو گئے۔ امام خمینی اگرچہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کی باتیں، ان کے افکار، ان کی نصیحتیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ حد تک امام خمینی کے افکار سے آشنائی حاصل کریں۔ بر محمد وعلی محمد بلند صلوات۔ میں ملتمس ہوں صدر جنوبی پنجاب MWM اور رکن چلی وزارت آئس ملتان ڈویژن اور اختیار نقوی کا کہ وہ آئیں اور آپ دوستان سے گفتگو کریں۔ بر محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ آواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ درود پڑھیں بآواز بلند آپ سب۔ سب سے پہلے ISO پاکستان کے اب تمام جوانوں کو، بزرگان کو، صادقین ISO اور اسٹیج پر موجود علماء کرام اور ہمارے ISO کے سابقہ بزرگان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ 50ویں یوم تاسیس آپ برسی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منا کر اپنے جذبہ حریت کا ثبوت دے رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے امام راحل، ہم نے آپ کے ساتھ بے وفائی نہیں کی ہے، آپ کے مشن کو، آپ کے اصولوں کو، آپ کے بتائے ہوئے رستے کو ہم نے چھوڑا نہیں، ہم وفادار ہیں، اور ہم نے یقیناً آج یہ پروگرام کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم الہی رستوں کے پیروکار ہیں اور ہم عظیم منزلوں کے راہی ہیں، وہ منزلیں کہ جو ہمیں کربلا کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، عزت کے راستے کی طرف لے کر کے جاتی ہیں، وہ راہیں جو ہمیں نجف اور کربلا کے ان رستوں سے گزار کر سدرۃ المنتہا تک لے کر کے جا رہے ہیں کہ جہاں ایک منزل ہے، جہاں ایک مقام ہے، جہاں ایک شہر۔ تو میں چونکہ وقت نہیں ہے اور طویل گفتگو بھی نہیں کرنا چاہوں گا، سیر حاصل گفتگو کی ہے حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ غضنفر علی حیدری صاحب قبلہ نے امام خمینی کے افکار، ان کی جد و جہد پر خوب روشنی ڈالی۔ میں صرف اتنا عرض کروں کہ امام راحل جو شخصیت تھے، وہ شخصیت ہمارے لیے مشعل راہ تھے۔ یہ سب کچھ اس لیے انہوں نے کیا کہ رستہ خمینی بند نہیں ہونا چاہیے، یہ کھلنا چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے بعد ہزارہا خمینی پیدا ہوئے، ہزارہا حسینی پیدا ہوئے، لیکن اس کٹھن ترین راستے میں، مشکل ترین راستے میں یہ بات بہت ہے میں جو علامہ اقبال نے کی کہ صدیوں کے بعد ایک دیدہ ور پیدا ہوتا ہے، اور وہ دیدہ ور پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کا مطلب ہے ابھی تک پیدا نہیں ہوئے،
لیکن یہ ایک افسوس ہے کہ جب ہم ان عظیم رہنماؤں کو کھو دیتے ہیں تو اس کے بعد ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کس منزل پر ہیں اور کس مقام پر ہیں۔ لہذا آج جب ہم دشمن قوتوں کو دیکھتے ہیں اور دشمن جو اس وقت اپنے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اپنی چالاکیوں اور اپنی عیاریوں کے ساتھ اس سمت وہ سفر کر رہا ہے، کیا آیا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بھی کوئی سمت ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ امام خمینی جیسی ہستی ہمارے پاس موجود ہے کہ جس نے دشمن کا مقابلہ کر کے ہمیں ایک راہ حق دی، منزل دی، مقام دیا، ایک جستجو دی اور ہمیں بتایا کہ تمہارا رستہ یہ ہے اور تم نے اس کو منتخب کرنا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے اور اسی کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ گویا کہ امام راحل کی اگر ہم زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ بہت اہم ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے اسلام نام محمدی کا نعرہ لگایا۔ اسلام حقیقی اسلام ہے، نام محمدی، جو اسلام کا جو حقیقی تصور ہے وہ دنیا کو پیش کیا، اگرچہ کہ حالات بگڑے ہوئے تھے، اسلام کے چہرے کو مس کیا جا چکا تھا، اسلامی افکار بدلے گئے، اسلامی سوچ تبدیل کیے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کا نفوذ اور طاغوتی اور استعماری قوتوں کا نفوذ اس خطے کے اندر بڑھ رہا تھا، وہ مسلمانان عالم اسلام کو دست و گریباں کرنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو توڑنا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے، وہ اسلام کا حقیقی چہرہ مس کر کے دنیا کو پیش کر رہے تھے، اور پھر جو حقیقی اسلام تھا وہ ناپید ہو چکا تھا، ہماری روحوں اور ہمارے قلبوں سے وہ اسلام ناپید ہو چکا تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں امام راحل نے اسلام ناب محمدی، حقیقی اسلام کا تعارف کروایا اور دنیا کو بتایا کہ یہ اسلام ہے اور اسلام کا حقیقی چہرہ یہ ہے جو امام خمینی پیش ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس حقیقی اسلام کا چہرہ دکھانے کے بعد امام خمینی جس قوت اور جس طاقت کے ساتھ آگے بڑھے، وہ اصل جوہر تھا کہ دشمن شناس ہونا چاہیے تھا، ایک لیڈر کو، ایک رہنما کو، یہ خصوصیت تھی امام کے پاس۔ امام کے پاس یہ خاصیت بہت اہم تھی کہ وہ دشمن شناس تھے، دشمن کی چالاکیوں اور عیاریوں کو سمجھنا ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے، اور پھر دشمن کی عیاریوں اور چالاکیوں کو سمجھ کر نظم دینا، منصوبہ بندی کرنا، اپنی بصیرت، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ، اور اس کو دیوار کے ساتھ لگانا، یہ ایک بہت بڑا محور تھا جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ اور پھر اپنی بصیرت کے ساتھ دنیا کو یہ متعارف کروایا کہ وہ دستے گروا ہونے والے مسلمانوں، آپس میں لڑنے والے مسلمانوں، اور فرقہ بندیوں میں شکار مسلمانوں، اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے والوں، اور ایک دوسرے کو گلیوں اور محلوں کے اندر گالیاں دینے والوں، اور اس چکر میں پڑنے والوں کے ہاتھ چھوڑیں یا باندھیں، خبردار تم اپنے دشمن کو پہچان لو، یہ دشمن تمہارے ہاتھ کاٹ دینا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ نہ تم ہاتھ باندھنے کے قابل رہو نہ تم چھوڑنے کے قابل رہو۔ اور پھر دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ حقیقی دشمن کا تعارف کروایا امام نے، اور بتا دیا کہ تمہارا اصل دشمن امریکہ، اسرائیل ہے، یہ استعماری اور استخباری قوتیں ہیں جو اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا سب کچھ لوٹنا چاہتے ہیں۔ وہ صرف ایک خطے پر حملہ آور نہیں، اس پورے خطے کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد تھے وہاں وہ حملہ آور تھے، وحشی تھے، درندے تھے، بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ لہذا امام خمینی نے اپنی سیاسی حکمت عملی، مذہبی اور بصیرت کے ساتھ ان کو دھکیلا، ان کو پاش کیا، ان کے ارادوں کو مٹی میں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ کون شخصیت تھی جس شخصیت کا نام امام راحل حضرت روح اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام اسلام کا حقیقی تعارف کا بارے میں معرفت بہت اہم ہوتا ہے، آپ یہ بہت آپ توجہ کریں اس بات پر۔ معرفت اور توکل، خدا پر بھروسہ، یقین کامل کے ساتھ، ایمان کی منزل حقیقت کے ساتھ آپ میدان میں کھڑے ہو، دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ کے اندر یہ بصیرت ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ میرا دشمن کون ہے۔ یعنی دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ معرفت کی جس منزل پر امام تھے وہ عالم اسلام میں کسی کے پاس نہیں تھی۔ یعنی
दुश्मन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, जिस तरह आगा साहब ने भी फरमाया कि वो रस्ते से हटा रहा है, किसी तरह तो हटे इमाम खुमैनी, जो जाहिर है कि उनको सोने नहीं देता, चैन से आराम नहीं करने देता, उनकी नींदें हराम किए हुए है। एक बूढ़ा और एक नईफ और एक बुजुर्ग शख्स जो इनकी नींदों को हराम किए बैठा, जाहिर है वो मनसूबा बंदी करते हैं। तो जाहिर है मनसूबा बंदी के जरिए इमाम राहिल को रस्ते से हटाने की बड़ी कोशिशें हुई, जिनमें बड़ा गिरोह उलमा के लिबादे में अबा कबा में अपने अमामों के साथ इमाम से मुलाकात करने के लिए आता। मार्फत की मंजिल देखिए, क्या मकाम है, इमाम क्या देखता है, इमाम क्या सोचता है, एक नायब इमाम के अंदर क्या ताकत होती है, क्या बसीरत होती है। लिहाजा इसी बसीरत के साथ अपने दुश्मन पर किस तरह नजर रखता है, यह आपको इस बात से अंदाजा होगा। जाहिर है कि जब वो आए और उन्होंने कहा कि हम इमाम से मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, इमाम ने इनकार कर दिया कि मैं इनसे नहीं मिल सकता, मैं इनसे नहीं मिलना चाहता। लिहाजा इनको कहो वापस चले जाएं। तो निगहबान ने कहा कि आगा आपसे नहीं मिलना चाहते, आप वापस चले जाएं। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तो उलमा है, हमारे सरों पे अमाम है, अबा कबा लिबास के साथ आए, हमारी तौहीन है, किस तरह हम लौट करके जाएं, हर किस नहीं जाएंगे और इमाम से मुलाकात किए बगैर। और जब बहुत ज्यादा इसरार किया, कागा जान वो नहीं जा रहे हैं, तो इमाम ने कहा कि इनके सरों से अमामे छीन लो, अमामे उतारो और फिर इनको अंदर भेज दो। जाहिर है कि वो आए और उन्होंने कहा कि आपको एहतराम से साथ ये कहा जा रहा है कि आप अपने अमामे उतार कर रखिए और आप अंदर चले जाइए। लिहाजा इस पर भी तौहीन महसूस हो रही है, लिहाजा हर किस इस तरह नहीं करेंगे। कहा आगाजान नहीं, वो अमामा उतारने के लिए भी तैयार नहीं। तो इमाम ने हुक्म दिया कि अमामे छीन लो, और जब अमामे छीने गए तो उन अमामों के अंदर बम थे जो इमाम राहिल को, इमाम खुमैनी को वो कत्ल करने के मंसूबे से वहां आ रहे थे। आका इमाम को ये किसने खबर दी कि इन अमामों के अंदर छुपे हुए बम हैं? आखिर ये कौन सी ताकत? यानी एक वाक़या आगा साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया और एक मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूं, कभी भी मुमकिन नहीं है कि इमाम जिस नजरिए और जिस नहज पर काम कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत खुदा के पास। यानी एक नारा आपने लगाया, सुपर पावर खुदा है, और जब सुपर पावर खुदा आपने कह दिया तो अब दुनिया की कोई ताकत आपको सरनगू नहीं कर सकती। इसलिए आज खान साहब को भी हम यही मशवरा दे रहे हैं, खान साहब हिम्मत करो, हौसला रखो। अगर सुपर पावर खुदा को माना है दिलो जान से तो फिर बैठ जाओ, फिर देखो कि दुनिया का कोई भी चोर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। फिर हिम्मत करो, आगे बढ़ो। यानी सुपर पावर खुदा तस्लीम करना ये ईमानी जौहर के साथ होता है। फिर इसके साथ मौजज़ात होते हैं, इनकलाबात, जब आप नारा लगाते हैं तो फिर इसके बड़े इजाज होते हैं, फिर मंजिलें आसान होती हैं, फिर राहें खुलती हैं, दुनिया की हर तागूती और इस्तेमारी क़ुव्वतें रस्तों से हटना शुरू हो जाती हैं, मिलियामेट होना शुरू होती हैं। ये सब कुछ होता है। अभी आप इसके असरार देखें, आपको देखना पड़ेंगे। अगर आप ईमानी ताकत के साथ जब नारा लगाएंगे, सुपर पावर खुदा कहना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अज़्म, इरादे, हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ मैदान में खड़े होने का जज्बा इमाम खुमैनी मुतारिफ करवा रहे थे। और दुनिया वालों, बड़े बड़े इनकलाब आए और सबसे बड़ा इनकलाब इस मर्द शख्सियत ने पेश किया जिसका मुकाबला फिर दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सकता। बहुत है कि अगर तुम इनकलाब भी लाना चाहते हो तो फिर खुमैनी की पैरवी करो, फिर इमाम खुमैनी की बात करो, इमाम खुमैनी को अपना मशअल राह बनाओ। खुमैनी उस मर्द हुर्रियत का नाम है कि जिसने सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तमन्ना को पूरा किया। सैयदा की तमन्ना को पूरा करने के लिए कितनी बड़ी जद्दोजहद का ऐलान किया, मर्द मैदान बना, मुबारस बना, मैदान में डटकर खड़ा हुआ, दुनिया की हर जालिम कुव्वतों का मुकाबला किया और इसकी राहों में आने वाले जवान अपने खून देते रहे, अपनी जानें देते रहे। ये जानें देना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, इसलिए कि वो करबला देख चुके थे। वो अली अकबर का इन रस्तों में कटना, कासिम की लाश के टुकड़े होना और मोहम्मद का घोड़ों की टापों तले पामाल होना, ये सब देख चुके थे। उनके लिए आसान, मुश्किल उनके लिए था जिन्होंने करबला नहीं देखी थी, मुश्किल उनके लिए था जिन्होंने करबला में कटनी लाशें नहीं देखी, मुश्किल उनके लिए था जिन्होंने करबला को भांपा नहीं है, करबला को समझा नहीं है। जिसने करबला को भांप लिया उनके लिए लाशें गिरना, गिराना कोई मुश्किल नहीं होता।
अभी आगा साहब जो मासूम है खून के कुर्ब जवार में खून की नदियों की जो बात कर रहे थे वो ऐसे नहीं थी, वो इनकलाबियों के उन माओ का जौहर और समर था कि जब उनकी माओ को बताया जा रहा था कि आपके बेटे गलियों में कटे और मरे जा रहे हैं, तो हर माँ की सदा थी, हर माँ ये कह रही थी, कोई कहती थी अली अकबर पर कुर्बान किया, कोई कहती थी कासिम पर कुर्बान किया, कोई कहती थी और मोहम्मद पर कुर्बान किया। जब माओ के जज्बे ऐसे हो तो फिर इस्लामी इनकलाब आता है, जज्बाती इनकलाब, एक ऐसा इनकलाब जो देर पा कायम रहने वाला है, जिसको दुनिया की कोई ताकत खत्म न कर सके। इमाम राहिल एक ऐसा इनकलाब बर्पा करके गए हैं जिसके लिए खदशे का इजहार अपनी वसीयतनामे में कुछ इस तरह किया और कहा था कि इस इनकलाब इस्लामी ईरान को अब कोई खतरा नहीं, हाँ अगर इसको कोई खतरा हुआ तो मुकद्दस माब लोगों से हो। यानी टर्म इस्तेमाल किया आगा ने, अब आप सब बेहतर जानते हैं कि मुकद्दस माबी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। मुकद्दस माबी बड़ा खतरनाक होता है बास जगहों पर, यानी बास मुकद्दस माब, ये जो मुकद्दस माब टोला होता है वही मुकद्दस माब जो इमाम खुमैनी को कत्ल करने गए थे वो भी मुकद्दस माबी के लिबादे में गए थे, वो मुकद्दस माबी अपनी साबित करना चाहते थे। लिहाजा हर मुकद्दस माबी अच्छी नहीं होती, लिहाजा मुकद्दस माबी के चेहरे में छुपे हुए इस्लाम के गद्दार भी हो सकते हैं, मिल्लत के गद्दार भी हो सकते हैं, जिनको पहचानने की अशद जरूरत है। जिसकी एक मिसाल इस वाक़े से भी आप समझ सकते हैं कि जब इमाम राहिल को कहा गया कि अमामे वाले चोर हो गए, अब वो दीन में शॉर्टकट रास्ता देते हैं, सीधी जन्नत देते हैं, और वो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है नमाज की, रोज़े की, दीन की, इस्लाम की, आप सीधा अली अली करें और जन्नत में चले जाएं। इस तरह का फिक्र हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों ने अपनाया, खुद वहाँ पर भी इस तरह की फिक्र और रविश चल रही थी। तो इमाम राहिल ने कहा था कि अमामे वाले चोर नहीं हो गए, चोरों ने अमामे पहन लिए हैं। अब आपके अंदर ये बसीरत होनी चाहिए कि आप ये शनाख्त करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरों ने अपने सरों पर अमामे रखनी है। लिहाजा बहुत है, लिहाजा ये बहुत है, ये बसीरत भी हमें इमाम राहिल ने इस फिक्र के साथ। मैं आखिरी बात करूं, तमन्ना सैयदा ज़हरा को पूरा किया। कौन सी तमन्ना? जनाब ज़हरा की एक तमन्ना ये थी कि मैं अली की हुकूमत को देखूं, मैं अली की शाही को देखूं। मेरी ये तमन्ना है कि बाबा की रहलत के बाद मैं देखूं कि मेरा अली किस तरह हुकूमत करता। एक इस्लामी हुकूमत, वो हुकूमत जो ख्वाब है रसूलुल्लाह का कि मेरा अली उस तरह की हुकूमत करे। गोया कि इमाम खुमैनी इस जद्दोजहद में थे कि मैं सैयदा की इस तमन्ना को पूरा करूं। मैं ऐ अली, ऐ रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा ज़हरा, आपकी तमन्ना को पूरा कर सकूं, एक ऐसी हुकूमत पेश कर सकूं